نافلۃ لک، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے رسول، رات میں نیند سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو کہ تمہارے لیے تجھ پر ایک اللہ سے ایک زائد نماز ہے، ایک خاص نماز ہے۔ نافلۃ لک یعنی دیگر نمازوں کے علاوہ جو تمہارے لیے خاص نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ نماز بڑی ہی خاص نماز تھی۔ تو یہ نماز عام نمازوں کی طرح نہیں ہے، اس کے کئی ایک شرائط بھی پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق ہی یہ ہے کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے یہ نماز سنت کا مقام رکھتی ہے۔ رسول کے لیے یہ نماز فرض کا مقام رکھتی تھی، امت کے لیے نماز تہجد سنت کا مقام رکھتی ہے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے کئی ایک شرائط ہیں جس کا انسان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلا پہلی شرط تو نماز تہجد کی یہ ہے کہ سو کر اٹھ کر پڑھنا یہ وہ نماز ہے۔ تہجدہ کے معنی ہی سو کر اٹھنے کو تہجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو نماز تہجد کے لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جو انسان سو کر اٹھنا پھر اس کے بعد پڑھنا، اسی نماز کو نماز تہجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کا جو اوقات ہیں طلوع آفتاب کے، غروب آفتاب کے، اس حساب سے اگر کوئی ہے کہ رات میں جو ہے 3 بجے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگر کسی نے یہ کہا اور رات میں باتیں کرتے بیٹھ گیا، چوگان میں جو ہے 12-1 بجے تک باتیں ہوتی رہی، پھر اس کے بعد گھر میں وقت گزاری ہوئی اور 3 بجے خیال ہوا کہ اب تو میں جاگتا ہی رہا ہوں، کیوں نہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں، تو یہ تہجد کی نماز ہو نہیں سکتی۔ دوسری تمہاری کوئی اور نماز تم پڑھنا ہے، قضا نماز عمر کی پڑھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے آپ کر لو، لیکن تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ سو کر اٹھنا، اٹھنے کے بعد پھر وہ نماز ادا کرنا، تو یہ پہلی شرط نماز تہجد کی ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا کہ آپ سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر جو ہے آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک ندرت والی بات بھی ہے کہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بھی ایک الگ ہوا کرتا تھا۔ وہ سونے پر امت کے سونے کا کوئی مناسبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ رسول کا جو ہر انداز تھا وہ الگ اور نرالا تھا، امت کے کسی بھی لوگوں کے تعلق سے اس قسم کی مناسبت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے تعلق سے فرمایا کہ یخفو اسری ولا یختی، کہ وہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی قطع نہیں کرے گا، تو مہدی موعود علیہ السلام کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت پائی جاتی ہے، لیکن آپ کے علاوہ دیگر لوگوں کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں یکساں ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول ہماری طرح کے بشر ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ رسول کبھی عام لوگوں کی طرح ہو نہیں سکتے۔ وہ یہ کہ روایتوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد لیٹ جایا کرتے تھے۔ جب فجر کا فرض کا وقت ہوتا، لوگ آپ کو جگاتے تو آپ اٹھتے اور اٹھ کر جو ہے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے فجر کی سنت پڑھنے کے بعد آپ لیٹ گئے تھے اور اٹھ کر جو ہے آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر آپ نے جواب دیا، عینان تنامان والقلب یغزان، یعنی میری آنکھ سوتی رہتی ہے، میرا قلب جاگتا رہتا ہے، یعنی میرے سونے سے بھی میرے وضو میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ عام لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر سو جائے، سونا بھی ایسا کہ ٹیک لگا کر بھی اگر وہ سو جاتا ہے تو اس کا وضو ساقط ہو جاتا ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے
پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے، لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیند پر بھی جو آپ کے وضو کو ساخت کرنے والی نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ نیند ہی کچھ اور ہوا کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسی ہے کہ آپ نے خود ارشاد فرما دیا عینان تنامان والقلب یغزان، یعنی میری آنکھ سوتی رہتی ہے، میرا قلب جو ہے ہمیشہ جاگتا رہتا ہے۔ وہ قلب جو خدا کا عرش ہے اس کو سونے کی کہاں فرصت مل سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہمیشہ جاگتا رہتا تھا، تو آپ کے وہ نیند آپ کے وضو کو ساخت کرنے والی نہیں تھی، یعنی آپ نے صاف طور پر کہہ دیا میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ خیر یہ تو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص الخاص خصوصیت تھی، ہمارا حال تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے شرط یہی ہے کہ انسان، پہلی شرط تو یہی کہ انسان سو کر اٹھے، اٹھنے کے بعد انسان کو تہجد پڑھنا چاہیے۔ اسی ضمن میں سو کر اٹھنا، اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنا، اس کے لیے سمجھیے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اور اگر آپ تہجد گزار ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تو آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو تہجد پڑھنے والے ہوا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی وتر کی نماز کو موقوف رکھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سنت نماز ادا کر لے اور وتر کی نماز نہ پڑھے۔ وتر کی نماز جب تہجد کی نماز سو کر اٹھ کر جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وتر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ایک رات میں آپ 2 وتر کی نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ اپنے رات کی نمازوں کو آخری نماز، وتر کو آخری نماز بناؤ۔ تو ایک چیز تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے جو رات کی جو نمازیں ہونی چاہیے، آخری نماز وتر کی نماز ہونی چاہیے، اور ایک رات میں 2 وتر کی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یعنی میں اب 9 بجے عشاء کی نماز پڑھوں گا، اب بھی وتر پڑھ لوں گا اور رات میں تہجد کے بعد بھی وتر پڑھ لوں گا، تو یہ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو وتر کی نماز کا خاص طور پر انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے وہ تہجد پڑھنے والا ہو کہ نہ ہو، اپنے اس دن کی نماز کو آخری نماز وتر کی نماز کو بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ شب معراج کے موقع پر اگر عبادتوں کا مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، اور شب برات کے موقع پر بھی لوگ عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، قضا نمازیں وغیرہ اپنی عمر کی پڑھتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر شب برات کا موقع ہے، اگر 9 بجے اس نے نماز پڑھی، نماز عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرنے کے بعد وہ وتر کی نماز نہ پڑھے، وتر کی نماز کو موقوف رکھے، وہ جائے۔ اگر زیارتوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے شب برات کے موقع پر، زیارتوں سے فارغ ہو کر مسجد کو بھی آئے، اگر ذکر اللہ کرنا ہے ذکر اللہ کرو، اگر قضا نمازیں پڑھنا ہے قضا نمازیں پڑھو، اور جب گھر کو جانے کا خیال ہو اس وقت میں وتر کی نماز پڑھ کر جانا چاہیے۔ بہرحال نماز تہجد کے ضمن میں نماز وتر کا بھی انسان کو مسئلہ یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ نماز تہجد اور نماز وتر یہ دونوں ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والی نمازیں ہیں۔ اگر کل اب آپ کو اللہ توفیق دے اور آپ نے جو آپ کے مرشد ہیں ان سے اجازت بھی طلب کر لی، آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ہو گیا تہجد کی، تو آپ کو چاہیے کہ نماز وتر کو موقوف رکھے۔ رات میں سو کر اٹھنے کے بعد جب آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں اس وقت آپ کو نماز وتر ادا کرنا ہے، عشاء کے ساتھ آپ کو نماز وتر ادا کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو آپ نے معلوم کر لی کہ اس کے لیے سو کر اٹھنا شرط ہے، اور دوسری شرط یہ کہ تہجد کی نماز جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس پر مداومت کرنی پڑتی ہے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، کیونکہ یہ دیگر نمازوں کے تعلق سے بھی ایسا نہیں کہ نماز تہجد ہی، دیگر 5 وقتہ نمازوں کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر شعبان کی حد تک بات الگ تھی، اب رمضان میں اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے شروع کر دیا، تو کوشش اس بات کی کرو کہ آئندہ شوال میں بھی، دیگر آئندہ رمضان آنے تک بھی آپ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے رہو۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جو یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ نماز تہجد جب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو چھوڑ پکڑ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقتہ نمازوں سے بڑھ کر یہ نماز ہو گئی۔ 5 وقتہ نمازیں آپ پر فرض ہیں، اللہ کی جانب سے فرض ہیں، اگر آپ اس کو پڑھنے میں کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ معافی طلب کریں تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ نماز تہجد اللہ نے آپ پر فرض نہیں کی، آپ نے خود اللہ کے پاس مانگ کر لے رہے ہیں، یعنی آپ شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ لینے کے بعد، ذمہ داری خود سے اٹھانے کے بعد اگر اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہاں معافی کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پڑھنا جب شروع کرتے ہیں تو چھوڑ پکڑ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پابندی کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کو حکم ہوا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اس حکم کے ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پڑھنا آپ نے شروع کر دیا، اور ایسا شروع کیا کہ ساری زندگی آپ سے کبھی بھی وہ نماز فوت نہیں ہوئی، سوائے ایک مرتبہ کے، ایک مرتبہ وہ نماز آپ سے قضا ہوئی، وہ بھی ایک سفر سے واپسی کے موقع پر ایک مقام پر بہت دیر سے رات کو پہنچے، وہاں خیمے نصب کیے گئے، خیمے لگائے گئے، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ تاکید فرمائی اور کہا وہ مجھے فلاں وقت پر جگا دینا، لیکن ہوا یہ کہ جب سورج نکل گیا اور سورج کی شعاعیں زمین پر پڑنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھی سورج کی شعاعیں پڑی، تو اس قافلے میں سب سے پہلے بیدار ہونے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے بلال، میں نے تو تم کو کہا تھا کہ فلاں وقت میں مجھے جگا دینا، تو جواب بھی آپ سنیے، جواب میں آداب دیکھیے، اور جواب حقیقت پر مبنی ہے لیکن جواب میں ادب بھی دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا تھا کہ اے بلال مجھے فلاں وقت میں جگا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جاگے اور حضرت بلال بھی نہیں جاگے اور نہ خود جگایا۔ صبح میں سورج کی شعاعیں رسول کے چہرے پر پڑی، رسول نے حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے بلال، میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ فلاں وقت پر مجھے جگانا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، حضور جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا تھا، یعنی غلطی اپنی مان رہے ہیں اور آپ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کو جس نے سلا دیا اسی ہستی نے مجھے بھی سلا دیا، یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ اس کی مرضی سے ہو گیا، اب اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جواب آپ نے سنا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ گئے، جا کر فجر کی جماعت کے ساتھ آپ نے قضا نماز پڑھی۔ مسئلہ آپ کو ایک ایک لفظ میں، ایک واقعے کے درمیان آپ کو کئی ایک مسائل معلوم ہوتے رہتے ہیں، یعنی اگر سمجھیے کہ آپ ایک 10 آدمی کا قافلہ کہیں زیارتوں کے سفر پر بھی گئے، راستے میں آپ کو گاڑی روکنے کا موقع نہیں ملا، فجر کی نماز فوت ہو گئی یا کوئی بھی نماز آپ کی فوت ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قافلے والے تھے سب سوئے رہے، کوئی اٹھے نہیں، سب کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا کہ آپ دوسرے مقام پر گئے اور جا کر آپ نے
پھر سے اذان کہلوائی، اذان کہلا کر آپ نے جماعت کے ساتھ تمام لوگوں کی قضا نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر جماعت کے ساتھ بھی اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو جماعت کے ساتھ ہی نماز قضا جو بھی فجر ظہر ہوئی ہے اس کو آپ قضا نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جو قضا ہو گئی تھی با جماعت آپ نے قضا نماز پڑھی۔ پھر فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک ذکر کی پابندی کرنا، یہ تیسری شرط۔ تہجد گزار جو بھی تہجد پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلی شرط تو آپ نے سنی، سو کر اٹھ کر پڑھنا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط مداومت، یعنی ہمیشہ ایک مرتبہ شروع کرنے کے بعد پابندی کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز فجر یعنی تہجد کی نماز پڑھ لی آپ نے، سمجھیے 3:30 بجے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز تک آپ سو نہیں سکتے۔ نماز تہجد پڑھنے کے بعد نماز فجر تک آپ ذکر اللہ میں بیٹھے رہنا، یہ اس کی شرط ہے۔ پھر نماز فجر پڑھنا، نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ سو نہیں سکتے، طلوع آفتاب تک ذکر اللہ میں بیٹھے رہنا، یہ نماز تہجد کے لیے شرط ہے۔ یا آپ 3 بجے آپ نے الارم رکھا، اٹھ کر فوراً سے آپ نے نماز پڑھی اور سو گئے، فجر بھی غائب ہے، ذکر بھی غائب ہے، تو اس کو نماز تہجد نہیں کہا جاتا۔ نماز تہجد کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ جیسے پہلی شرط سو کر اٹھ کر پڑھنا ہے، تو تیسری شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ کو طلوع آفتاب تک سونے کی اجازت نہیں، ذکر اللہ میں بیٹھے رہنا، فجر کی نماز پڑھنا، پھر فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر اللہ میں بیٹھے رہنا، یہ نماز تہجد کے لیے تیسری شرط ہے۔ نیز یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں۔ تو نماز تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں، ان رکعتوں میں کون سی آیتیں سورتیں کس ترتیب سے پڑھنا چاہیے، احادیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا جو مرشد سے آپ اجازت طلب کرتے ہیں وہ مرشد آپ کو طریقہ کار بتائے گا کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے تعلق سے حدیث کی کتابوں میں مختلف آپ کو روایتیں ملتی ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ جس مرشد سے آپ اجازت لے رہے ہیں اس کے پاس طریقہ پوچھ کر کتنی رکعتیں ہیں وہ پوچھ کر آپ اس کو ادا کر لیں۔ احادیث کی کتابوں میں کسی روایت میں 8 رکعتیں ملیں گی، کسی روایت میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے، تو کسی روایت میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے، تو کسی روایت میں 12 رکعتوں کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ پھر وتر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وہی تہجد کی نماز کے بعد آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، تو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ وتر نہیں پڑھ سکتے، پھر تہجد کے بعد ہی آپ وتر پڑھیں۔ اس طرح 2 مرتبہ وتر پڑھنی پڑے گی، حالانکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا وتران فی لیلۃ واحدۃ، ایک رات میں 2 وتر آپ ادا نہیں کر سکتے۔ نیز تہجد کی نماز پوشیدہ طور پر پڑھنی چاہیے، گھر